كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی کچھ آیات تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی. آج کل کے حالات میں مساجد کو گرایا جا رہا ہے اور مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے. اسی سیناریو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. آپ کے علم کہ اسلام آباد کے اندر ایک مندر کی تعمیر کا، نئے مندر کی تعمیر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور اسلام آباد ہی میں ماڈل ٹاؤن میں مسجد توحید کو گرا دیا گیا جو 25 سال سے آباد تھی. کتنا بڑا جگرا چاہیے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، جہاں 25 سال اذانیں ہوئی ہوں، جہاں 25 سال نمازیں پڑھی گئی ہوں، جہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں، جہاں پر قرآن اور حدیث پڑھ کر سنایا گیا ہو، جہاں پر دعائیں مانگی گئی ہو، جہاں پر ذکر و اذکار کیا گیا ہو، جہاں پر لوگوں کو دینی مسائل سکھائے گئے ہوں، اس اللہ کے گھر کو گرانا یہ کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اور بعض لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے کہ جی یہ غیر قانونی تھی. 20-25 سال بعد انہیں یاد آیا کہ یہ غیر قانونی تھی. کتنے پروجیکٹ غیر قانونی بنے ہوئے وہ توڑ دیے گئے. کتنے شاپنگ مال غیر قانونی بنے ہوئے ہیں وہ توڑ دیے گئے.
خود بنی گالا غیر قانونی ہے، وہ توڑ دیا گیا. یعنی مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے کون اور مسجدوں کو گرانے والے کون؟ مندر کی تعمیر کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے تو اس میں ایک نکتہ سمجھ لیں کہ ایک وہ علاقہ ہوتا ہے جسے مسلمانوں نے آباد کیا، وہ مسلمانوں کا ملک، وہ مسلمانوں کا علاقہ جسے مسلمانوں نے آباد کیا، جس کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں پر کوئی مندر بنانا جائز نہیں ہے. قرآن کریم کی آیات ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا، تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا، تمہیں زمین پر اقتدار عطا کروں گا، تم نے اس زمین پر میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. مندر بنانا شرک کی حوصلہ افزائی ہے. ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو جب فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں اس وقت تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک ان 360 بتوں کو گرا نہ دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان بتوں کو گراؤ، توڑو. 360 بتوں کو توڑا گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور توڑتے ہوئے قرآن کی یہ آیات پڑھتے رہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل بھاگا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو کیوں توڑا؟ آپ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے. ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بتوں کو توڑا تھا. تو مندر بنانا، اور وہ بھی ایسے علاقے میں جسے آباد بھی مسلمانوں نے کیا، جس میں اکثریت بھی مسلمانوں کی ہے، جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے کیپٹل کا نام اسلام آباد. کم از کم اس نام کی لاج رکھ لو، اسلام آباد. یہاں اسلام آباد ہوگا، مندر آباد نہیں ہوگا. اور پھر آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، اسلام آباد میں اس کے گرد و نواح میں پہلے سے ایک مندر موجود ہے جو برسوں سے ویران پڑا ہے. کوئی وہاں عبادت کے لیے، وہاں ہندو ہے ہی نہیں، 1% بھی شاید نہ ہو. تو اس کے باوجود بنانا، اور پھر دوسری طرف ایک بنی ہوئی 25 سالہ مسجد کو گرانا. اس مسجد کا نام بھی مسجد توحید. توحید کو یہ نعوذ باللہ ختم کرنے کی اور شرک کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک وہ علاقہ جسے آباد
مسلمانوں نے کیا. جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو وہاں پر مندر بنانا جائز. قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھ لی. دوسری آیت الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم ان مسلمانوں کو اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے، تو ان کا کام نماز قائم کرنا. نماز کہاں قائم ہوتی ہے؟ مسجد میں. ان کا کام زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ کے مسائل کہاں سمجھائے جاتے ہیں؟ مسجد میں. ان کا کام امروا بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا. حکم کہاں بیٹھ کر دیا جاتا ہے؟ ونہوا عن المنکر، ان کا کام برائی سے روکنا. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان میں کہا. تو مسلمانوں کا مقصد برائی اور شرک کی جڑیں کاٹنا تھا، یہ آباد کر رہے ہیں. ایک تو وہ علاقہ. دوسرا وہ علاقہ جسے مسلمانوں نے فتح کیا ہو، لڑ کر، جہاد کے ذریعے سے، بائی فورس. وہاں پر پہلے سے جو مندر آباد ہے اس کو نہیں توڑا جائے گا. پہلے سے جو مندر آباد ہے اس کو نہیں توڑا جائے گا، اور نئے مندر بنانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اور پرانے مندر اگر خراب ہونے لگے اس کو ریپیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اسی لیے کہ زمین اللہ کی، زمین پر نظام اللہ کا پسندیدہ دین اسلام. نبی کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اس لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرو. لیظہرہ علی الدین کلی. یہ تب ہوگا کہ جب ہم سب کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں گے، مسجدوں سے زمین کو آباد کریں گے. اور تیسرا وہ علاقہ جسے مسلمانوں نے فتح کیا لیکن لڑ کر نہیں، صلح کے ذریعے سے کمپرومائز کیا ہو، تو وہاں پر کافروں سے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر صلح کی گئی ہو اسی پر مسلمان عمل کریں گے. اگر صلح اس بات پر ہوئی ہو کہ یہ نئے مندر بنا سکتے تو وہاں بنائیں. وہ علاقے جسے مسلمانوں نے فتح کیا لیکن صلح کے ذریعے سے. تو بہرحال مسجد کی عظمت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ. کتنی چیزیں؟ 4. صوامع کہتے ہیں راہبوں کی عبادت کو، جو ان کا عبادت خانہ ہوتا ہے. بیع ان کہتے ہیں نصارہ کے عبادت خانے کو، گرجا گھر کو. صلوات کہتے ہیں یہودیوں کے کلیسا کو. اور مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ. تو اللہ نے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو نام کیا دیا؟ مسجد. قرآن میں 18 مقامات پر مسجد کا ذکر ہے. مسجد کا ذکر یہودیوں کے لیے استعمال، مسجد کا ذکر عیسائیوں کے لیے استعمال، مسجد کا ذکر کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں کے لیے استعمال. اسی لیے جب قادیانیوں کو کافر اور اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تو یہ شرط لگائی گئی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد لکھ نہیں سکتے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسجد صرف مسلمانوں کے لیے. اور مسجد کی نسبت اللہ نے کس کے ساتھ کی؟ اپنے ساتھ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں کس کی ہیں؟ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ.
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کا گھر، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے. تو مسجد کی نسبت اللہ نے کس کے ساتھ کی؟ اپنے ساتھ کی. مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، پوری کائنات اللہ کی ہے. ان الارض للہ. بھائی ایک استاد کے ہزاروں شاگردے، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے. ایک پیر کے ہزاروں مریدے، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے. ایک امام کے ہزاروں مقتدی ہے، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے. ایک باپ کے 12 بیٹے ہیں، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے. ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی خاص جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد. اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد. مسجد مسجد. اللہ کے گھر کو گرانا، اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ من اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد کو گرائے، وسعی فی خرابها، اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے. مسلمان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، خراب نہیں کرتے. اس دھرتی پر سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای بیت وضع فی الارض اولا، زمین میں سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ فرمایا مسجد حرام. بیت اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پوچھا گیا ثم ای، اس کے بعد کون سا گھر بنا؟ فرمایا مسجد اقصی. مسجد سب سے پہلے کون سا بنا؟ مسجد حرام بیت اللہ. پھر کون سا بنا؟ مسجد اقصی. مسجد حرام کو بھی آدم علیہ السلام نے بنایا، مسجد اقصی کو بھی آدم علیہ السلام نے بنایا. پھر مسجد حرام کی نئی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور مسجد اقصی کی نئی تعمیر کی سلیمان علیہ السلام نے. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جہاں جاتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ مسجد بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو حالات نامساعد تھے. جب مدینہ ہجرت کی، قباء کی بستی پر پہنچے، سب سے پہلے کیا بنائی؟ مسجد قباء. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی بستی میں پہنچ کر کیا بنائی؟ مسجد. پھر آپ مدینے گئے، مدینے میں سب سے پہلے کیا بنائی؟ مسجد نبوی. قبیلہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی زمین کو خریدا اور مسجد نبوی بنائی. بنائی یا نہیں؟ مسلمان جب سوسائٹی بنائے تو پہلے کیا بنائے؟ ہم کیا کرتے؟ پہلے گھر بناتے، پھر کہتے مسجد کی فکر کرو. اور وہ بھی مسجد اس نیت سے بناتے کہ مسجد بنے گی تو آس پاس گھر آباد ہوں گے، پلاٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی، مکان کی ویلیو. اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت. تو مسلمان جب کسی بھی سوسائٹی میں جائے گا پہلے کیا بنائے گا؟
آدم علیہ السلام نے پہلے کیا بنائی؟ بیت اللہ، مسجد حرام. پھر آدم علیہ السلام نے کیا بنائی؟ مسجد اقصی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تعمیر کی؟ بیت اللہ، مسجد حرام. پھر سلیمان علیہ السلام نے کیا تعمیر کی؟ مسجد اقصی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی. پھر مدینے میں مسجد نبوی بنائی. معلوم یہ ہوا مسلمان کا پہلا کام ہی مسجد بنانا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلمان سب سے پہلے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرے گا، مسجد کو تعمیر کرنے کی فکر کرے گا. مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مسجدیں ہماری، جو مسجدیں بنائے گا وہ بھی ہمارا ہوگا. مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. مسجدیں ہماری اللہ فرماتے، اور جو مسجدیں بنائے گا وہ بھی ہمارا ہوگا. پھر مسجد کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جب مسجد تعمیر ہوگی تو اس کے اندر اللہ کا نام لیا جائے گا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور پھر اس میں ذکر کیا جائے گا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، پھر اس میں تسبیح کی جائے گی. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور دوسرا مقصد اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. تیسرا مقصد مسجد کی صفائی کا، زیب و زینت کا خیال کرو گے. مسجد آتے ہوئے کپڑے صاف ستھرے، مسجد آتے ہوئے ٹوپی اور پگڑی صاف ستھری، مسجد آتے ہوئے مسواک اور خوشبو کا استعمال. یہ قرآن کا تقاضا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. سورہ اعراف میں فرمایا مسجد آتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرو. کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پرانے کپڑے ہیں، پسینہ اس سے آ رہا ہے، کام کے کپڑے ہیں، سستی کی وجہ سے اسی میں مسجد آ جاتے ہیں. انہی کپڑوں میں وہ دعوت میں جا سکتا ہے، ہاسپٹل میں جا سکتا ہے، شادی میں جا سکتا ہے، شاپنگ کے لیے جا سکتا ہے، دوست کے گھر جا سکتا ہے. نہیں تو مسجد کا بھی احترام ہو، مسجد کے بھی آداب ہو. تو یہ بھی مسجد کا مقصد ہے کہ زیب و زینت اختیار کی جائے. اور مسجد میں جب آئیں تو دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اس تصور کے ساتھ مسجد میں آنا، اس تصور کے ساتھ دعا پڑھنا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں. ایک آدمی اذان سے پہلے مسجد کی طرف چل دیا. کسی نے کہا کیا اذان ہو گئی؟ کہا میں اس کے بلانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں. وہ بلائے اور ہم جائیں یہ تو ادنا درجہ ہے. ادب تو یہ ہے اس کے بلانے سے پہلے چلے جائے. کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں بلاوا آنے سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو بلاوا سن لینے کے بعد آتے ہیں، اور بدقسمت وہ ہوتا ہے جو بلاوے کے بعد بھی نہیں جاتا. بھائی کسی کو ایسے چو بلائے کہ تھانے میں آؤ، کب کبھی تاری ہو جائے گی، ٹائم سے 10 منٹ پہلے پہنچے گا. کسی کو رینجر کا DSR بلائے، گھبراہٹ تاری ہو جائے گی، نہیں گیا تو کیا ہوگا. کسی کو کوئی MNA MPA بلائے، پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، پتہ نہیں کیا شکایت ہوگی. کسی کو عدالت سے سمن آ جائے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے،
پتہ نہیں کس نے میرے اوپر کیس کر دیا. ارے ان سب سے ڈرنے والوں اس ذات سے بھی ڈرو جو دن میں 5 وقت تمہیں بلاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اس کے بلاوے پر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. دکان کھلی ہوئی ہے, گاڑی چل رہی ہے, ہوٹل کھلا ہوا ہے, ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے, فلم چل رہی ہے, ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, میچ دیکھ رہا ہے. میچ کے لیے مسجد کو قربان کرنے والے, نماز کو قربان کرنے والے. میرے دوستو, یہ مسلمان جب نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ارے بھائی موت تو بعد میں آتی ہے, زندگی قبول کر کے دیکھاؤ. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے قبر کی بے حرمتی کی گئی, میں نے اس پر بیان کیا تھا. مجھے ایک شخص نے میسج بھیجا, لڑکا تھا, اس نے کہا جی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی, آپ علماء نے کچھ نہیں بولا. میں نے اس کو جواب میں بھیجا, بھائی میں نے بھی اس پر بیان کیا ہے, کلپ بنایا ہے, فنا عالم نے بھی بنایا ہے, یہ اس کے لنک سے. اب اس نے پھر میسج بھیجا, کہا آپ کے بیان کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں نے اس کو کہا یار ہمارے بس میں ہے بیان کرنا, کچھ کام تم لوگ بھی کرو. علماء تو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر حق بیان کر دیتے, کچھ قربانی آپ بھی کرو. اس نے کہا بہرحال میرا بہت جذبہ ہے, کبھی کم نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھ سے ملاقات کرو, کچھ دین کے کام ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو. کچھ خطروں والی جگہوں پر ہمیں جانا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ گارڈ بن کر چلو. اگر تمہیں شام میں بدلہ لینے کا شوق ہے وہاں کی ترتیب بنا رہو. پھر میسج بھیجا, بولا جی اتوار کو آفس کی چھٹی ہوتی ہے تب آؤں گا. میں نے کہا اتوار تک یعنی دین قربان ہو جائے تم آفس نہیں چھوڑ سکتے ہو, علماء پر باتیں کر رہے ہو. پھر اتوار گزرا, میں نے پھر میسج کیا, بھائی کہاں ہو, ختم. باتیں کرنا آسان ہے. کہتے جی علماء جہاد کا اعلان کر دے. او بھائی سب کو معلوم ہے کس کے اندر کتنی جرت ہے. علماء اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم نے اس منبر پر بیٹھ کر قسم کھائی ہے کہ اپنی جان بچانے کی خاطر, دولت اور شہرت کی خاطر کبھی دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئیں تو اس تصور کے ساتھ آئے, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جو مسجد میں آتا ہے, من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح. جو صبح مسجد آتا ہے اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے, جو شام کو مسجد آتا ہے اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے. اللہ جنت میں اس کی مہمانی کریں گے. بشر المشائین بالنور التام یوم القیامہ. جو اندھیروں میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں انہیں کامل نور کی بشارت سنا دیجیے. احب البلاد الی اللہ مساجدها. اس دھرتی کے سینے پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. دھرتی کے سینے پر سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. میرا اور آپ کا زیادہ وقت بازار میں گزرتا ہے یا مسجد میں؟ میرا اور آپ کا زیادہ وقت قرآن پڑھنے میں گزرتا ہے یا اخبار پڑھنے میں؟ میرا اور آپ کا زیادہ وقت دعائیں مانگنے میں گزرتا ہے یا ڈرامہ اور فلمیں دیکھنے میں؟ میرا اور آپ علماء کے درسوں میں زیادہ گزرتا ہے یا ڈرامے اور میچ دیکھنے میں؟ ہر آدمی فیصلہ کرے. کوئی کسی پر فتویٰ نہیں لگائے. اس اندر کے مفتی سے پوچھو, اس گریبان میں جھانک کر دیکھو ہمارا دین کے ساتھ تعلق کتنا کمزور ہے. مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. بھائی جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں رہتے ہو, بہار کالونی میں, اے روڈ میں,
مثال کے طور پر 10 نمبر 11 نمبر کے پاس، لیاری ہاسپٹل کے پاس، جھٹ پٹ مارکیٹ کے پاس، 8 چوک کے پاس، یہی کہتے ہو نا؟ یوں نہیں کہو آپ کا گھر کہاں ہے، فلاں چوک کے پاس نہیں، فلاں بازار کے پاس نہیں، فلاں مسجد کے پاس، فلاں مسجد کے پاس۔ مسجد سے تعارف ایسا ہو، پتہ ہو میرے قریب میں مسجد کا نام کیا ہے، اس مسجد کے امام کا نام کیا ہے، اس مسجد میں مدرسے کا نام کیا ہے، اس مسجد کے مدرسے میں پڑھانے والوں استادوں کا نام کیا ہے، اس میں بچوں کی تعداد کتنی ہے، اس میں استادوں کی تنخواہ کتنی ہے، وہ اخراجات پورے کیسے ہوتے ہیں، مسجد کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے۔ کبھی پوچھا کمیٹی والوں سے؟ میرے خیال میں 1% لوگوں نے پوچھا ہوگا۔ اگر ابھی میں شانی بھائی سے پوچھوں آپ سے کسی نے پوچھا ہے؟ مشکل ہے کسی نے پوچھا ہو۔ کسی نے یہ پوچھا رمضان میں بل کتنا آیا، مدرسے کے استادوں کی تنخواہ کتنی ہے، آپ یہ تعمیرات کر رہے ہو کتنا خرچہ ہوا، آپ کا چندہ کتنا ہوتا ہے، آپ کی تنخواہیں کتنی جاتی ہیں؟ مسجد کے ساتھ کیسا تعلق ہے ہمارا؟ اس لیے مسجد کے ساتھ اپنا تعارف۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ مسجد کے پاس۔ اچھا جی مسجد میں امام صاحب کا نام فلاں ہے، کسی بھی مسجد کا، میں یاسین مسجد کی بات نہیں کر رہا، اب کہیں بھی ہو۔ اچھا بھائی وہاں پر مدرسہ ہے، جی کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ اتنے۔ کتنے استاد پڑھاتے ہیں؟ اتنے۔ وہاں فیس لیتے ہیں؟ نہیں۔ تنخواہیں کتنی ہوتی ہے؟ اتنی۔ کیسے پورا ہوتا ہے؟ فکر کرو، فکر۔ بھائی گھر کے بجلی کا بل بار بار، یار بل آیا یا نہیں، کتنا آیا ہے، یونٹ کتنے، نہیں آ رہی ہے سمجھ۔ ہاں مسجد میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آج پنکھا خراب تھا، کیوں؟ آج جنریٹر خراب تھا، کیوں؟ آج پانی نہیں تھا، کیوں؟ آج امام صاحب نہیں تھے، کیوں؟ میں نے پچھلے جمعے واقعہ سنایا تھا نا، ایک مسجد میں اذان ہو رہی ہے، ایک بزرگ گزر رہے، اذان ہو گئی، مسجد کوئی نہیں آیا، اذان ہو گئی، بزرگ نے مؤذن کو کہا دوبارہ اذان دو، اس نے دوبارہ اذان دی، سب جمع ہو گئے، دوسری اذان کیوں دی؟ دویم بانگ دی والی ورکا۔ میرے دوستو نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، عمرے کرنا آسان ہے، تبلیغ کرنا آسان ہے، جہاد کرنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، لیکن اندر کی ان بیماریوں کو ختم کرنا مشکل ہے۔ مسجد کے ساتھ محبت، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت، اللہ کے گھر کے امام کے ساتھ محبت، اللہ کے گھر کے مؤذن کے ساتھ محبت، اللہ کے گھر کے خادم کے ساتھ محبت، اللہ کے گھر میں پڑھانے والے کے ساتھ محبت، اللہ کے گھر کی در و دیوار سے محبت، اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے قرآن سے محبت، اللہ کے گھر سے ایسی محبت کہ بال نظر آیا اٹھا لیا، کچرا نظر آیا صاف کر لیا، وضو خانہ گندا نظر آیا خود صاف کر لیا، چپلیں ریگ میں رکھی، کوئی چیز خراب ہوئی اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ راضی ہوگا۔ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جہاں اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، یعنی وہ گھر میں ہے، فکر ہے اذان تو نہیں ہوئی، وہ دفتر میں ہے، فکر ہے نماز کا وقت تو نہیں ہے، وہ پکنک پر ہے، فکر ہے جماعت کا وقت تو نہیں نکل رہا، وہ بازار میں ہے، فکر ہے قریب مسجد ہے یا نہیں، جیسے ہم حج عمرے پر جاتے ہیں فکر ہوتی ہے نماز کے لیے پہنچنا ہے، یہاں بھی فکر ہو، وہاں فکر ہوتی ہے حرم کے امام کو دیکھ لوں، اس سے ہاتھ ملا لوں، مؤذن کو دیکھ لوں، کتنا خوش قسمت ہے، یہاں بھی وہی محبت ہو۔ آپ دیکھیں کیسے دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوتی۔
تو بہرحال اتنا سمجھ لے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا مسلمانوں کا کام ہے، اللہ کے گھر کو خراب کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہم اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو شرعی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر ناجائز قرار دیتے ہیں۔ 1954 میں جو مسودہ تیار ہوا تھا نا پاکستان کا، 1985 میں اس کی توثیق ہوئی تھی۔ اس کے باب نمبر 4 آرٹیکل نمبر 5 میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور قرآن و سنت یہ کہتا ہے جس علاقے کو مسلمانوں نے آباد کیا، جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں نیا مندر بنانا جائز نہیں ہے۔ میں نے حوالے دے دیے، دوبارہ بھی دے سکتا ہوں۔ اور اسلام آباد ہی کے علاقے میں، ماڈل ٹاؤن میں، مسجد توحید کو جو 20-25 سال سے آباد تھی، گرانے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور میری نظر میں اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی کمزوری تھی کہ مسجد گرا دی گئی، کمزوری تھی، ورنہ مسلمان جان نچھاور کر دیتا ہے۔ اور وہ مندر بھی جو بنایا جا رہا ہے بیت المال سے، کس سے؟ آپ کے پیسے سے، غریبوں کے پیسے سے۔ کرتارپور کوریڈور کے لیے اربوں روپے ہیں، مندر بنانے کے لیے اربوں روپے ہیں، مسجدیں بنانے کے لیے نہیں ہے۔ جامعہ افسا کو جب شہید کیا گیا، اس کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا اس کی اثر نو تعمیر گورنمنٹ کرے، نہ اس گورنمنٹ نے کیا، نہ اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ نے کیا، نہ اس نے کیا۔ اور مندروں کے لیے پیسے ہیں، سینما ہال کے لیے پیسے ہیں۔ جہاں دین کی بات آئے وہاں ہم نے سیاست نہیں کرنی، وہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو دیکھنا ہے، وہاں ہم نے صحابہ کی تقدیس کو دیکھنا ہے، وہاں ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے۔ تو ہم بھرپور طریقے پر اس مندر بنانے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اس مسجد کو گرانے کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تبلیغ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔